سعودی عرب نے پاکستان کو ادھار تیل دینے سے انکار کر دیا۔ ساتھ ہی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کو ادھار پر تیل دینے سے انکار کر دیا ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان کو ادھار پر تیل دینے سے انکار کر دیا، یعنی ایبسلیوٹلی ناٹ۔ کیوں دے گی آپ کو دنیا پیسے؟ آپ کے لیڈر کی فیکٹریوں کے لیے دے گی پیسے؟ رائیورڈ محل کے لیے پیسے دے یا پھر ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹس کے اخراجات کے لیے پیسے دے؟ دنیا کبھی بھی آپ کو 1 روپیہ نہیں دے گی اور نہیں دے رہی۔ ایسا مزاقستان بنا ہے کوئی، کشکولستان، اوپر سے مزاقستان، اوپر سے تضادستان، اوپر سے تقسیمستان۔ اپنے گھروں کی صفیں درست کریں۔ اب سعودی عرب تو ادھار پہ تیل دینے تک کے لیے رضامند نہیں ہے۔ سعودی عرب تو پاکستان کو ادھار پر تیل بھی نہیں دینے جا رہا۔ اب ادھار پر سعودی عرب تیل نہیں دے گا تو پاکستان کیا کرے گا؟ دنیا آپ کو پیسے نہیں دے گی۔ کیوں دے گی؟ کیونکہ پوری دنیا کو پتہ ہے آپ کی لیڈرشپ کے کردار کا، دنیا کبھی بھی آپ کو 1 روپیہ نہیں دے گی۔ جو ہے نا یہ ڈیفالٹ والا لفظ، یہ اصطلاح جو ہے، یہ مجھے یوں لگتا ہے کہ کچھ لوگوں نے پاکستان کی چھیڑ بنا لی ہے قوم کی۔ سری لنکا سری لنکا سری لنکا سری لنکا، بھائی خدا کے واسطے سری لنکا کے ساتھ شاید کچھ سملیرٹیز ہوں گی، لیکن ہم اس حالت کو بھی ابھی نہیں پہنچے جس میں سری لنکا نے ڈیفالٹ کیا ہے۔ ایک بات خان صاحب جو ہے، مجھے یوں لگتا ہے صبح چائے مانگنے کے بجائے پہلا سوال یہ پوچھتے ہیں پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا کہ نہیں۔ سعودی عرب نے بھی اب ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے سعودی عرب جو ہے وہ بھی آپ کو بائے بائے کہہ رہا ہے۔ یہ ہے اس وقت کی صورتحال، اور ہم اب بھی قرضے اور صرف قرضوں پر چل رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اختر صاحب، ڈیبیٹ چل رہی ہے، آپ صنعتوں کو دیکھ رہے ہیں، صنعتیں کام کر رہی ہیں، یہاں پہ 2 نقطہ نظر ہیں۔ راشد صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں انڈیا سے بزنس کرنا چاہیے، چودھری سلامت علی صاحب کہتے ہیں فوری طور پر واگا بارڈر کھولیں 3 دن کے اندر۔ آپ صنعتوں کو لیڈ کر رہے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، کھلنا چاہیے نہیں کھلنا چاہیے انڈیا سے یا نہیں؟ فیصل بھائی 100% لینی چاہیے۔ اچھا، 100% لینی چاہیے۔ اچھا۔ اور سعودی عربیہ جس کے بارے میں یہ پکچر پینٹ کی جا رہی تھی کہ وہ ہمیں آ کے ہمیں ریسکیو بھی کر لے گا، معاملات ہمارے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، بہت بہتر ہو جائیں گے، تو وہ تو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم۔ اب سعودی عرب تو ادھار پہ تیل دینے تک کے لیے رضامند نہیں ہے۔ سعودی عرب تو پاکستان کو ادھار پر تیل بھی نہیں دینے جا رہا۔ اب ادھار پر سعودی عرب تیل نہیں دے گا تو پاکستان کیا کرے گا؟ آپ کا جو الیکٹڈ آفیشل ہے جب وہ جاتا ہے تو وہ یہ ایکسپیکٹیشن لے کے جاتے ہیں کہ سعودی عرب ہمیں کچھ پیسے دے گا یا کوئی انویسٹمنٹ یا کوئی اس طرح کے معاملات کرے گا۔ ادروائز سعودی عرب کی اس کے علاوہ کیا اہمیت ہے، آپ مجھے ذرا بتائیں۔ پاکستان کے کسی جیو پولیٹیکل اسٹریٹجک کسی معاملات میں اس کی کیا اہمیت ہے سوائے پیسے دینے کے؟ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے پیسے، میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ جو ہے وہ سعودی بہت زیادہ ریئلسٹک ہو گئے ہیں، اور اب سعودی عرب کے اندر بھی جو ایک شعور ڈیولپ ہو رہا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے، اس کی وجہ سے بھی اب وہ شہنشاہی کھاتے کہ جس کو مرضی اٹھا کے اتنے دے دیے، اب وہ بھی نہیں کر سکتے، چونکہ اب وہاں بھی کرٹیسزم شروع ہو گیا۔ اب جو ہے وہ سعودی اخبارات اٹھا کے پڑھیں تو ان میں اب یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، وہ بادشاہوں کی طرح کی والی بات نہیں رہی کہ ٹھیک ہے جی برادر اسلامی ملک ہے تو 10 بلین دے دیتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے جو سرمایہ کاری کی بات کی، دیکھیں سرمایہ کاری کی بات کرنا اور جو ہے وہ پیسے دینے میں یہ بہت بڑا فرق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی میں جمپ ہے، چونکہ آرمی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دن گئے جب آپ سعودی عرب سے پیسے لے کے عیاشیاں کرتے تھے، اور میں اس کو عیاشیاں اسی لیے کہوں گا کہ آپ کو جو بھی قرض دے گا اس میں سے 80% تو آپ انسانیت پہ خرچ کر رہے، اس میں آپ ملازمین کی تنخواہیں، پینشنز، مراعات، یہ ساری چیزیں اس پہ خرچ کر رہے ہیں، تو کوئی آپ کو پیسے جو ہے اس طرح بلائنڈلی کیوں دے گا؟ اس لیے انہوں نے دونوں جو اناؤنسمنٹ کی ہیں کہ ایک تو زر مبادلہ بڑھائیں گے بیکاز یو کین ناٹ ٹچ اٹ، یو ہیو ٹو کیپ دیئر اینڈ یو کین، اور آپ نے ہمیں واپس کرنا ہوگا آن 24 آورز نوٹس۔ اور دوسرا انہوں نے جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی بات کی، تو انویسٹمنٹ تھرو کمپنیز ہوتی ہیں، وہ پہلے اپنا نفع نقصان دیکھیں گے، پورے معاملات دیکھیں گے، پھر وہ دیں گے، اور اس کے لانگ ٹرمز اثرات جا کے 3 4 5 سال بعد ظاہر ہونے شروع ہوں گے۔ لہٰذا ان دونوں چیزوں کا پاکستان کا جو نمبر 1 چیلنج ہے ڈیفالٹ، اس کے ساتھ کوئی بہت قریبی تعلق نہیں ہے، آلدو کہ اس سے کچھ لوگوں کے حوصلے ضرور بلند ہوں گے کہ امیدیں ضرور پیدا ہوں گی، لیکن جب تک یہ پاکستان کا علل تلل جو ہیں کہ جس میں ایک آپ کے 5ویں سکیل کا ایک ملازم ہے، اس کا جو پروٹوکول اور خرچے ہیں وہ جناب وائٹ ہاؤس کے ملازمین سے بھی زیادہ ہیں، اگر
تو پھر آپ جتنے پیسے باہر سے لے لیں، کوئی کتنی مدد کیوں نہ کر دے، آپ جو ہے وہ کہیں نہیں پہنچ سکتے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں برس صاحب، اور اگر ہم خود اپنی مدد نہ کرنا چاہیں تو ظاہری بات ہے کون ہماری مدد کر سکتا ہے۔ برس صاحب ظاہری بات ہے ملک کے اندر ایک فیوریبل بزنس انوائرمنٹ کہا جاتا ہے، اس کے لیے ظاہری بات ہے آپ کو ایک لا اینڈ آرڈر بہتر ہونا چاہیے۔ ڈیفالٹ کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کر سکتے ہیں، کتنی سچائی ہے اس میں، اور مطلب کس طریقے سے اس سے بچا جا سکتا ہے اس صورتحال سے؟ دیکھیں عائشہ، بات یہ ہے کہ یہ جو بحران ہم اس وقت جس کا سامنا کر رہے ہیں یہ آج تو کریٹ نہیں ہوا ہے، نہ یہ پچھلے 8 مہینے میں ہوا ہے، نہ یہ پچھلے 2-3 سال میں ہوا ہے، یہ کافی پرانا سلسلہ چل رہا ہے۔ اچھا خاصا ملک چل رہا تھا اگر آپ کو یاد ہو، پھر 2014 میں ہنگامہ خیزی ملک کی سیاست میں شروع ہوئی، پھر 2018 میں الیکشن کا مینڈیٹ کا کیا بنا، چوری ہوا، کسی نے کہا کہ جی ڈاکہ پڑ گیا، اس کے نتائج کے طور پر جو حکومت سامنے آئی، پھر اس کی پالیسیز، یہ میرا خیال ہے سارا کچھ جو ہے ہمیں کچھ اس طریقے سے اپنے سامعین کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ فتنہ ایجاد کیسے ہوا، پنپا کیسے، اور آج یہ ایک اتنے بڑے دیو کی طرح ہمارے سامنے کیوں کھڑا ہے۔ جو ہے نا یہ ڈیفالٹ والا لفظ، یہ اصطلاح جو ہے، یہ مجھے یوں لگتا ہے کہ کچھ لوگوں نے پاکستان کی چھیڑ بنا لی ہے قوم کی۔ سری لنکا سری لنکا سری لنکا سری لنکا، بھائی خدا کے واسطے سری لنکا کے ساتھ شاید کچھ سملیرٹیز ہوں گی، لیکن ہم اس حالت کو بھی ابھی نہیں پہنچے جس میں سری لنکا نے ڈیفالٹ کیا ہے۔ ایک بات خان صاحب جو ہے، مجھے یوں لگتا ہے صبح چائے مانگنے کی بجائے پہلا سوال یہ پوچھتے ہیں پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا کہ نہیں، کیونکہ ان کی جتنی پریس کانفرنسز ہیں، ان کی جتنی گفتگو ہے، ان کی جتنی تقریریں ہیں، ان کے جتنے قوم سے خطاب ہیں، اس سب کچھ میں ان کا سب سے پہلا سوال بھی یہی ہے اور سب سے بڑا ان کا آرگومنٹ بھی یہی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ جناب ٹھیک ہے، پاکستان ڈیفالٹ کرے گا یا نہیں کرے گا یہ تو آنے والے وقت میں طے ہوگا، لیکن پہلے ذرا آپ تھوڑا سا اپنا بھی حساب دے لیں، ٹھیک ہے، وہ پوچھنا چاہیے۔ اس لیے کہ 2014 میں جو یعنی کنٹینر کی نئی اصطلاح دھرنے کی صورت میں پاکستان میں ایجاد ہوئی، اس سے سب سے زیادہ بڑا پروجیکٹ جو سبوٹیج ہوا اس کا نام ہے سی پیک۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ چائنا کے پریزیڈنٹ نے آنا تھا، اور وہ فیصلے جو 2 سال بعد انہوں نے آ کے یہاں کیے، وہ اگر اس وقت ہو گئے ہوتے تو شاید صورتحال بہتر ہوتی، اس لیے کہ دنیا کے ہر شخص نے، دنیا کا ہر وہ آدمی جو اکانومی کو سمجھتا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ سی پیک از اے گولڈ مائن، سی پیک از اے گیم چینجر۔ سی پیک کے بارے میں کوئی ایسی اصطلاح نہیں جو استعمال نہیں ہوئی تھی، اور خیال یہ تھا کہ پاکستان کے تمام مسائل حل ہو جائیں۔ فائز صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک واحد وہ اکیلا منصوبہ ہی چلتا رہتا تو ہمیں ان حالات کو تو کم از کم ایبسولوٹلی، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ اس وقت کے جو اکانومی کے اسٹالورٹس تھے، پوری دنیا کے مالیاتی ادارے بھی یہی کہہ رہے تھے، مخالف تھے ضرور اس کے، امریکہ بھی مخالف تھا، لیکن یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اگر سمن ہو جاتا ہے، اگر یہ کمیشن ہو جاتا ہے تو یقینی طور پر اس کا پاکستان کی اکانومی پہ مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ چلیے جناب، آپ پھر 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں آگے، آپ نے حکومت بنا لی اور پوری قوم کو آپ نے یہ کہا کہ میرے پاس ایسے ایسے اکنامک ارسٹوٹلز ہیں، آپ کو یاد ہوگا جملہ ان کا کہ 200 ماہرین کی ٹیم ہے میرے پاس، جو مہینوں، ہفتوں اور دنوں میں نہیں، گھنٹوں میں اس ملک کی تقدیر بدل دے گی۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ تقدیر بدلتے بدلتے جب ہم کوشش کر رہے تھے کہ IMF کے ساتھ ہماری ڈیل ہو جائے، اور کوئی ایسی ڈیل ہو جائے، یہی کر رہی تھی نا حکومت، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی حکومت تو جا رہی ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش ہو گیا، تو اس سے کچھ عرصہ پہلے اس کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے انہوں نے IMF کی اس ڈیل کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے، وہ اکانومی کی زبان میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو سوائے اس کے کہ وہ بنیاد رکھنے کی کوشش۔ ہلو دوستو، تو دیکھا آپ نے کس پرکار سے پاکستان کو ایک بڑا جھٹکا لگایا، جو سعودی عرب ہے، جو اس کا دھارمک ریلیجن میں سمانتا رکھنے والا دیش ہے، اس نے اس کو ادھار آئل دینے سے منع کر دیا ہے۔ جو وہاں پہ شہباز شریف، عمران خان یا جو پورو PM رہے ہیں وہ آپ جاتے ہیں، لیکن انہوں نے اسپشٹ منع کر دیا کہ ہم ادھار تیل نہیں دیں گے۔ پاکستان سری لنکا سے بھی نیچے جا چکا ہے، لیکن پاکستان والے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ جو سری لنکا ہے وہ ڈیفالٹ ہوا تھا، پاکستان تو ابھی ڈیفالٹ ہی نہیں ہوا ہے۔ جو کہ پترکار ہیں ان کو ابھی یہ بات دھیرے دھیرے سمجھ میں آنے لگ گئی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ جو پاکستان میں جو بھی پیسہ آتا ہے یا دنیا جو بھی پیسے لگاتی ہے وہ بھرشٹاچار میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں کوئی بھی انویسٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ ابھی ٹیررسٹ کو بند نہیں کرنا چاہتے جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں۔ اور جو جیسے انڈیا جیتا ہے سری لنکا سے 3-0 سیریز کو، اس سے بھی وہ پریشان ہے۔ اور جیسے اور پرائم منسٹر مودی ہے جو رشیا کے وزٹ پہ گئے تھے، وہاں پہ پوتن نے جس طرح سے ان کا ویلکم کیا، جس طرح سے ان کو ان کے گھر پہ لے کے گئے، اس سے بھی ان کو کافی جلن ہوئی ہے۔ پھر وہ آسٹریا بھی جا کے آئے۔ تو پاکستان میڈیا کا یہ ماننا ہے انڈیا ہے جو دن پروگریس کرتا جا رہا ہے، جو کہ پاکستان ہے جو دن نیچے گڈھے میں جاتا جا رہا ہے۔
अब देखते हैं होता है क्या। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें, जो भी अपडेट है सबसे पहले हम आपको दे पाएं।